لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. داغ لگتا ہے، دھبا بنتا ہے، پھر زنگ لگتے ہیں، دل داغدار ہو جاتا ہے، پھر اندر سے اندھیرے آتے ہیں، دل کا نور بجھتا ہے، اندھیرے آنا شروع ہوتے ہیں، نیکیوں میں روشنی ہوتی ہے، اطاعت میں روشنی ہوتی ہے، معصیت نافرمانیوں میں اندھیرے ہوتے ہیں. وہ اندھیرے پھر بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. ایک دن وہ آتا ہے کہ پورے کے پورا دل گھپ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، اور جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں ان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے. بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دل کی آنکھیں اتنی اندھی ہو جاتی ہیں کہ ان کے مقابلے میں ان آنکھوں کا اندھا پن کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے انسان ان آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے، جب ان آنکھوں سے اندھا ہو جائے نہ اسے گڑھا دکھائی دیتا ہے، نہ اسے اونچ نیچ دکھائی دیتی ہے، نہ اسے شخصیات کی پہچان ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے یہ اندھا پن تو ہے، لیکن اصل اندھا پن یہ نہیں ہے جو آنکھوں سے نبینا ہوتا ہے. اللہ نے اس کے متبادل اسے ایسی سینسز دی ہوتی ہیں، ایسی حساسیت دی ہوتی ہے، وہ کبھی آواز سے پہچان جاتا ہے، کبھی لمس اور ٹچ سے پہچان جاتا ہے، کبھی نشانیوں سے پہچان جاتا ہے. 40 سال پرانا جس شخص سے ملاقات ہوئی تھی، وہ نبینا انسان جو آنکھوں سے اندھا ہے، اپنے دماغ اور قلب میں اس کی نشانی آواز کی ایسی سیو اور محفوظ کرتا ہے کہ 40 سال بعد بھی وہ آواز سن کے بتا دیتا ہے کہ تو فلاں شخص بول رہا ہے. وہ ہاتھ ٹچ کر کے بتا دیتا ہے تو کون ہے، وہ نشانیوں سے بتا دیتا ہے تو کون ہے. قرآن کہتا ہے اصل اندھا وہ نہیں ہے جو آنکھوں سے اندھا ہو، اصل اندھا وہ ہوتا ہے جو دل سے اندھا ہو. آنکھوں سے نظر نہ آئے تو اسے ہم نابینا کہتے ہیں، وہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب دل میں اندھیرے آ جائے تو وہ شخص بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے. آنکھوں سے اندھا ہو جائے تو اسے بعض دفعہ راستوں کی پہچان نہیں رہتی، اور انسان دل کا اندھا ہو جائے تو اسے حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، شر اور خیر کی پہچان نہیں رہتی، نیکی اور برائی کی پہچان نہیں رہتی، اچھائی کی اور برائی کی کوئی تمیز اس کے دل میں باقی نہیں رہتی. رب کا قرآن کہتا ہے کہ اصل اندھا ہوتا ہی وہ ہے جس کی دل کی آنکھیں اندھی ہو جائے. پھر کتنا اندھا ہو جاتا ہے انسان. قرآن مجید کہتا ہے انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے، اس دل میں اتنے اندھیرے آ جاتے ہیں جیسے ایک انسان اندھیروں میں بیٹھا ہو، اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی سجائی نہ دے. انسان جب گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے. سورہ نور میں اس کا تذکرہ ہے. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
گہرا سمندر، رات کا وقت، اور اوپر سے گہرے بادل چھائے ہوئے، گھٹائیں، جتنا اس ماحول میں اندھیرا ہوتا ہے. اور بعض سائنٹسٹ یہ لکھتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر میں کہ اس سے زیادہ اندھیرا شاید ممکن نہیں ہوتا. وہ دن میں بھی اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے، سیاہ گھٹائیں چھائیں، سیاہ بادل آئے، اور پھر ماحول گہرے سمندر کا ہو اور گھٹاؤں کے اوپر گھٹائیں، اور فرض کیجئے پھر رات کا وقت ہو اور سمندر میں ہو انسان، گہرے سمندر میں رات کا وقت ہو، گھٹائیں چھائی ہوئی ہوں، جتنا وہاں اندھیرا ہوتا ہے اس طرح سے اندھیرا چھا جاتا ہے. انسان اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ نہیں پاتا ہے. جسے اللہ نور سے محروم کر دے اسے کوئی اور شخص نور دینے والا نہیں ہو سکتا. اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دل کے اندھیروں کی مثال ہے اور منافق کے دل کی مثال ہے. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حقیقت یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. دل اندھا ہو جاتا ہے، بینائی سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اگر پھر بھی انسان علاج نہ کرے تو پھر دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. زنگ لگے، داغ لگے، دھبے لگے، پھر زنگ چڑھ گئے، پھر اندھیرے لگے، اندھیرے چھائے اور انسان کا دل تاریکیوں میں ڈوب گیا. پھر بھی اس نے علاج نہ کیا، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا. پھر دل اندر سے سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے سخت ہوتے ہوتے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ ویسے تو کچھ چیزیں پتھر سے بھی سخت لگتی ہے، سونا بھی سخت ہے، چاندی بھی سخت ہے، سٹیل بھی سخت ہے، لوہا بھی سخت ہے، لیکن اللہ نے ان چیزوں کا نام نہیں لیا. کیوں؟ ان چیزوں کا نام اس لیے نہیں لیا کہ سونا، چاندی، سٹیل، لوہا سخت تو ہے، اس کو آگ لگائی جائے تو پگھل جاتا ہے، لیکن دل ان کی طرح نہیں، دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اس کو آگ لگائی بھی جائے تو وہ پھر بھی نہیں پگھلتا ہے. اس کے سامنے لاشیں تڑپتی بھی ہوں پھر بھی نہیں پگھلتا ہے، ماں روتی بھی ہو پھر بھی نہیں پگھلتا ہے، بچے بلکتے بھی ہوں پھر بھی نہیں پگھلتا ہے، میتیں تڑپتی بھی ہوں پھر بھی نہیں پگھلتا ہے. حتیٰ کہ اتنا سخت ہو جاتا ہے مردہ قبر سے اٹھے اور قبر کو کھول کے کھڑا ہو کے اس کو اللہ کی بات یاد دلائے وہ پھر بھی نہیں سمجھتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا تھا.
قتل ہو گئے، پیغمبر کے پاس آئے، آپ رب کے پیغمبر ہیں، خاندان اجڑ جائیں گے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ بھی اللہ سے کوئی دعا، کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ کہا گائے ذبح کرو۔ لمبا واقعہ جس وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ گائے ذبح کی گئی، مقتول انسان کے جسم کے ساتھ اس کا ایک ٹکڑا لگایا گیا، رب کے حکم سے مقتول قبر سے کھڑا ہوا، زندہ ہوا، اس نے بتایا میرا قاتل کون ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت تھے کہ اس کے باوجود بھی وہ پیغمبر کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا پھر تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو۔